نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین دیکھیں، آج آپ کے سامنے 5 ایسے خواب بیان کروں گا کہ جو بھی شخص ان خوابوں کو دیکھتا ہے تو ان کی تعبیرات ایسی ہیں کہ جن کو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریشانیوں اور غموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تہجد کے ذریعے، نوافل قرآن کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے اندر جو ہے کچھ اشارے دے دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کو تسلی ہوتی ہے، مزید ان کو صبر ہوتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے کچھ ایسے خواب بیان کرنے والا ہوں جو آپ کے لیے شاید کہ تسلی ہوں، صبر پر مزید جو ہے استقامت ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل خواب سنیں، شاید کہ ان میں سے کوئی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہو جو آپ کے لیے وہ تسلی کا ذریعہ بن رہا ہو۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں خواب۔ سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور یا قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی خواب ایسا ہے کہ اس شخص کو دین اور دنیا کے اندر بھلائی ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کو جو ہے خیر اور بھلائی کی اس کے لیے دروازے کھلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اس طرح دوسرا خواب ناظرین، خواب کے اندر کوئی بندہ گدھا دیکھتا ہے یا گدھے کو پکڑتا ہے یا بہت سارے گدھے دیکھتا ہے۔ اب ظاہری طور پر خواب جو ہے بہت ہی عجیب ہے، لیکن علامہ ابن سریر رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے کہ اس شخص کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ بہت سارے گدھے دیکھنا بہت سارا رزق ملنے کی طرف اشارہ ہے، یا گدھے کو پکڑتا یا گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو یہ مال اور خیر ملنے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح جو ہے غم سے نجات پانے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا خواب ناظرین، خواب کے اندر سرسبز باغ دیکھنا، سرسبز چمن دیکھنا یا سرسبز جو ہے ایسا نظارہ دیکھنا کہ جس سے دل خوش ہو جائے، لطف اندوز ہو انسان، تو فرماتے ہیں کہ یہ خواب بھی غم سے نجات پانے کی طرف اشارہ، زندگی میں آسانیوں کی طرف اشارہ، مشکلات ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس طرح ناظرین چوتھا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، فرماتا ہے کہ اس کی تعبیر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی کے اندر حج کی سعادت، عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے دعا قبول ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، مشکلات ختم ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور آسانیاں اور دین اور دنیا کے اندر بھلائی ملنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ناظرین پانچواں خواب، خواب کے اندر صاف شفاف پانی دیکھنا یا پانی پینا، یہ خواب بھی انسان کے لیے بہت ہی تسلی بخش ہوتا ہے۔ جو بندہ پریشان ہو، غموں کے اندر مبتلا ہو، رزق کے حوالے سے پریشان ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ خواب اس کے لیے تسلی ہے۔ خواب کے اندر یہ خواب دیکھنے والے کے لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اگر رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، معاشی لحاظ سے پریشان ہیں، تو اس کے لیے یہ خواب آپ کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین اسباب جو ہے عطا فرمائیں گے، آپ کو رزق کے آپ کے لیے دروازے کھولیں گے، مزید آپ محنت کریں۔ اگر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے تو پریشانیاں ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ خواب بہرحال جو 5 میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت میں، خصوصاً دنیا کے اندر جو پریشان لوگ ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ خواب دیکھنے کے بعد مزید اپنی محنت جاری رکھیں، مزید دعاؤں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ مزید اگر آپ تعبیرات جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، چینل کے اوپر نمبر موجود ہے، واٹس ایپ نمبر، اس پر آ کر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔